الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب ہے قواعد زبان قرآن، اور آج ہم اس کا درس نمبر 138 سبق نمبر 138 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ظروف زمان سے متعلق ہے، ایڈوربس آف ٹائم۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اذ کی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریکال، ریممبر، وین۔ جیسے اذ قال موسیٰ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا سورہ بقرہ میں، وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اذ قال موسیٰ وَإِذْ قَالَ موسیٰ۔ تو یہ اس کی ایک قسم ہوتی ہے ظرفیہ، جب، اور یہ ظرف زمان ہے۔ عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے جئتک اذ الشمس طالعۃ۔ الشمس طالعۃ جملہ اسمیہ ہے۔ جئتک میں آپ کے پاس حاضر ہوا، میں آپ کے پاس آیا۔ اذ الشمس طالعۃ جب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ الشمس طالعۃ جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے بھی اذ آیا، اور یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ جب۔ اب آئیے جملے اسمیہ کی ایک اور مثال، جس سے پہلے اذ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، أَنْتُمْ قَلِيلٌ مبتدا اور خبر ہیں، جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے اذ استعمال ہے۔ وَاذْكُرُوا تم سب لوگ یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے، تمہاری تعداد بہت کم تھی۔ اب دیکھیے اذ سورہ توبہ میں ہے اذ ہما فی الغار۔ اذ ہما فی الغار، یہ ہما اس میں ضمیر ہے، اور یہ یہاں پر فی الغار خبر کے بغیر کے بجائے جار مجرور استعمال ہوا ہے یہاں، اور ہما اس میں ضمیر ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں غار میں تھے۔ جئتک اذ طلعت الشمس۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے اس سے پہلے جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی جو مثال تھی الشمس طالعۃ، الشمس مبتدا اور طالعۃ خبر، جملہ اسمیہ تھا، لیکن طلعت الشمس جب سورج نکلا تو نکلا، طلعت الشمس جملہ فعلیہ ہے، میں آپ کے پاس آیا، جئتک اذ طلعت الشمس۔ تو یہاں اذ کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ اور مثالوں کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ وَإِذْ، اب دیکھیے یہاں جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں مطلب ہے یاد کرو، ریکال، ریممبر، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یہاں البیت سے مراد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اس کی بنیادیں، اس کی قواعد، اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ سورہ توبہ میں ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ تو جب کافروں نے اخرجہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار میں تھے، ثانیس نئینی، تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دو میں کے دوسرے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تھے اور نبی یعنی ان میں شامل تھے. تو اس یعنی جب یہاں ظرف زمان استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا استعمال آیت کے آغاز میں کیا گیا ہے اذکر یا اذکرو محذوف سمجھا جاتا ہے اور اس سے ایک نئے واقعے کا ذکر ہوتا ہے. ذرا اس نقطے کو نوٹ فرما لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاریخ سے استدلال کیا جاتا ہے اور وہ بھی یاد کرو، وہ بھی یاد کرو اور وہ بھی یاد کرو، یعنی تاریخ سے دلیل پیش کی جاتی ہے اور دلیل کے بعد دلیل، دلیل کے بعد دلیل، تو یاد کرو وہ چیز بھی. تو نیا واقعہ شروع ہوتا ہے. اور کبھی از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. از بعض اوقات اپنے بعد والے الفاظ کے ساتھ مل کر زمانے ماضی کے لیے بطور ظرف استعمال ہوتا ہے، جیسے فقد نصرہ اللہ اس اخرجہ الذین کفروا. یہی سورہ توبہ کی آیت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو شہر مکہ سے نکال دیا تھا. نصرہ ہو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دیکھیے بعض اوقات ماضی کے لیے بطور مفعول فی استعمال ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. تو یہاں پورا جملہ مفعول فی ہی ہے. اور وَاذْكُرُوا یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے، کنتم قلیلا فکثرکم، تو اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، تمہاری آبادی میں اضافہ کر دیا یا تمہارے تعداد میں اضافہ کر دیا. تو پہلے تم بہت کم لوگ تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے. تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور از اکثر اوقات زمانہ ماضی کے لیے بطور مفعول فی ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک اور مثال دیکھ لیجئے سورہ مریم کی، وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. تو اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مکاناً شرقیہ، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں. تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 اذ انتبذت. تو یہ بھی زمانہ ماضی کے لیے مفعول فی استعمال ہوا ہے. یوم اذن کی طرح بعد اذن بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، جیسے آل عمران میں ہے 8 نمبر آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. ہدایت دینے کے بعد ایمان ہم لا چکے ہیں، تیری ہدایت ہمیں مل چکی ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی. بعد اذ ہدیتنا، یعنی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد اذ ہدیتنا،
بعد کے بعد، اس کا لفظ جو ہے بعد کے بعد استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ماضی کی مثالیں تھیں، اب ذرا مستقبل کی مثالیں بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ یومئذ، حینئذ فعل مضارع پر زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے سورہ زلزال کی 4 آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی، زمین اپنے حالات بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اور یہاں دیکھیے یہ مستقبل کے لیے، پچھلی مثالیں ماضی کی تھیں، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ مستقبل کے لیے بیان کرے گی۔ اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 71 ہے کہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، یعنی جب ان کی گردنوں میں اغلال ہوں گے، طوق ہوں گے، پھندے ہوں گے، اور زنجیروں سے یہ لوگ کھینچے جائیں گے، والسلاسل یسحبون، کہ وہ زنجیریں جس سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، والسلاسل یسحبون۔ تو یہاں جملہ دیکھیے اس سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی مستقبل کے لیے ہے، یعنی قیامت کے دن دوزخ میں اس طرح ہوگا، ان کی گردنوں میں پھندے ہوں گے، طوق ہوں گے، اغلال ہوں گے، اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، جس سے وہ کھینچے جائیں گے۔ اس بعض اوقات تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کازیٹیو ہوتا ہے، سبب اور علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس ظرفیہ نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ زخرف میں ہے وَلَن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم ظلم کر چکے ہو، اذ ظلمتم، چونکہ، یہاں اس کا ترجمہ ہم کیا کریں، چونکہ، بیکاز تم ظلم کر چکو، اذ ظلمتم، آج یہ بات تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں گے۔ لن ينفعکم اليوم، آج کوئی چیز بھی تمہارے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اذ ظلمتم، کیونکہ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، تم لوگوں نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، انکم فی العذاب مشترکون، اور تم اور تمہارے لیڈر، تم اور تمہارا ابلیس، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں گے۔ تو غور فرمائیے، یہاں ظرف کے طور پر اذ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ تعلیل کے طور پر کازیٹیو استعمال ہوا ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں اکرمتہ، تو میں نے اس کی عزت افزائی کی، اکرمتہ اذ ہوا رجل صالح، تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے، چونکہ وہ ایک نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، رجل صالح، اکرمتہ اذ ہوا رجل صالح، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس کی عزت افزائی کی کیونکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی ہے۔ اچھا دیکھیے، کبھی اس فجائیہ ہوتا ہے، یعنی فجائیہ ہنگامی حالات کے اظہار کے لیے اس استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اس مفاجات کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، سڈنلی کم، جیسے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ بین اور بینما کے جواب میں آئے، جیسے بین انا جالس اذ اقبل زید، میں بیٹھا ہی تھا، بین انا جالس،
کہ اچانک اس وقت زید آ گیا. اِذْ اقبل زید بین انا جالس. تو اب یہاں بین کے بعد اِذ استعمال ہوا ہے. دیکھیے کہ اچانک اِذْ اقبل زید، میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک زید آیا. اِذْ اقبل زید تو ہے تو یہ ظرف مکان، لیکن مفاجات کے لیے، ہنگامی صورت حال کے اظہار کے لیے آیا ہے. اس کو فجائیہ کہتے ہیں. آپ ذرا اس کی قرآنی مثالیں دیکھ لیں. اِذْ قال ربک، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا. اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، لا تحزن. اچھا، اب آ جائیے، یہ ساری جو مثالیں تھیں اِذ کے بارے میں تھیں. اِذا بھی ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ جب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سڈنلی، اچانک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم اذا کی بات کریں گے، اذا ظرفیہ کی، اور یہ ظرف زمان مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. اس ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب دیکھیے مشہور آیت ہے اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر کی پہلی آیت، اذا جاء نصر اللہ. تو جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی. تو اذا کے بعد جب یہ آتا ہے تو مستقبل کا مفہوم دیتا ہے. تو جاء فعل ماضی ہے لیکن مستقبل کا مفہوم دے رہا ہے. دیکھیے جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے گی. اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آتی کا اذا طلعت الشمس، تو آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوگا. تو یہ اذا ظرفیہ ہے اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذا بعض اوقات فجائیہ ہوتا ہے، ناگہانی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفاجات کے لیے، جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور حال کا مفہوم دیتا ہے. مثال کے طور پر خرجت فإذا السبع واقف، السبع واقف جملہ اسمیہ ہے، السبع مبتدا ہے، واقف خبر ہے کہ درندہ، سبع سے مراد درندہ. تو فإذا السبع واقف، خرجت، تو خرجت کا مطلب یہاں ہوگا کہ میں باہر نکلا اور کیا دیکھتا ہوں. دیکھیے یہ فجائیہ ہے نا، ناگہانی صورتحال کو بیان کر رہا ہے. کیا دیکھتا ہوں، اچانک کہ سامنے درندہ کھڑا ہے. خرجت فإذا السبع واقف، جو ہی میں باہر نکلا، خرجت فإذا السبع واقف، کہ درندہ سامنے کھڑا تھا. تو یہاں فإذا السبع واقف، تو یہاں اذا جو ہے یہ فجائیہ ہے. اب ذرا قرآن مجید کی مثالیں دیکھ لیجیے آپ. فإذا هي حية تسعى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ القی عصاک، اپنا ڈنڈا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینکو. تو حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا. فإذا هي حية تسعى، یکایک وہ لاٹھی سانپ بن گئی. فإذا هي حية تسعى، وہ ایک اشدہا تھا جو دوڑ رہا تھا، ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. تو لاٹھی سانپ بن گئی، لاٹھی دوڑ رہی تھی، سانپ بن گئی تھی. اذا حية تسعى. اچھا ادھر دیکھیے، اذا الشمس كورت،
جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، سورہ تکویر کی پہلی آیت ہے، تو یہاں اذا مستقبل کا مفہوم دے رہا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں کہا گیا آیت نمبر 37 میں نسلق منہ النہار فاذا ہم مظلمون، جب ہم رات پر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہم مظلمون، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، ہم مظلمون۔ تو یہاں بھی فاذا، اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں جب ہم دن کو رات پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اذا فجائیہ کے بعد ہمیشہ اسم استعمال ہوتا ہے، ذرا اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ طلعت الجبل، کہ میں پہاڑ پر چڑھا، طلعت الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وَإِذَا أَسَدٌ نَائِمٌ فِي الْغَارِ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر غار میں سویا ہوا تھا۔ تو وَإِذَا، تو یہاں بھی دیکھیے فجائیہ ہے، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ غار میں، پہاڑ کے اوپر غار تھا اور غار کے اندر ایک شیر سویا تھا۔ فَإِذَا أَسَدٌ نَائِمٌ فِي الْغَارِ۔ اچھا، اذا کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ عموماً مستقبل کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، لیکن کبھی کبھی ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا، یعنی درہ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان درہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج آ کر قوم کو ستاتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی، تو انہوں نے اس کو پاٹ دیا، اس کو بھر دیا اس کو۔ اچھا، اذا بعض اوقات دوام اور استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں 11ویں آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تو یعنی زمین پر فساد برپا مت کرو۔ جب تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی، یہاں اذا جو ہے دوام کے لیے، استمرار کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، یہاں مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد برپا کرنا منافقین کی ایک مستقل عادت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، یہ ضرور فساد برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم تو مصلح ہیں، تو کام ان کے شیطانی ہیں اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اذا دیکھیے، ذرا غور فرمائیے کہ دوام اور استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات شرطیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح نصیب ہو چکی ہے، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، اس لیے کہ فتح مکہ ہو چکی ہے۔ تو سورۃ النصر میں 3 آیات ہیں، تو ذرا اس 3 آیات کو سمجھ لیجئے۔ 3 آیات ہیں، پہلی جو آیت ہے وہ 8 ہجری سے متعلق ہے، دوسری آیت 9 ہجری سے متعلق ہے، اور تیسری آیت 10 ہجری سے متعلق ہے۔
اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا مطلب ہے؟ جب رمضان 8 ہجری میں اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ نصیب ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا مطلب ہے جب اس کے نتیجے میں، اس فتح مکہ کے نتیجے میں 9 ہجری میں مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے مدینہ پہنچنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو اب آخری جو آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو یہاں 10 ہجری میں انتقال سے 3 مہینے 3 دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور آپ کو کثرت سے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نمبر 1 تسبیح اور نمبر 2 حمد اور تیسری چیز استغفار ہے۔ تو یہاں اذا کا جو لفظ ہے یہ شرط یہ ہے جب اللہ کی مدد آئی تب کہیں جا کر لوگ فتح مکہ کے بعد جوق در جوق اسلام میں شامل ہونے لگے۔ اب بات کرتے ہیں متا کی، تو یہ ظرف زمان ہے اور اس میں شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے شرط کی کچھ مثالیں کہ متا تصم اصم، متا تصم اصم، جب آپ روزہ رکھیں گے میں بھی روزہ رکھوں گا، متا تصم اصم حرف شرط ہے، اس نے دونوں جملوں کو جو فعلیہ جملے ہیں مجزوم کر دیا ہے۔ دیکھیے تسم اسم، تو تسوم اسوم کے بجائے تسم اسم ہو گیا، واو اس میں وہ ہو گیا، جب آپ روزہ رکھیں گے میں بھی رکھوں گا۔ اور متا تقم اقم، جب آپ اٹھیں گے میں بھی اٹھ جاؤں گا، متا تقم اقم، تو تقوم اقوم کے بجائے تقم اقم ہو گیا۔ اب آ جائیے، یہ تو شرط کی مثالیں تھیں نا، متا شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے استفہام کے لیے۔ متا تسافر، متا تسافر کہ آپ کب سفر کریں گے۔ اور سورہ ملک میں ہے، دیکھیے آیت نمبر 25 میں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد، تو یہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو یہ وعدے کا دن کب آئے گا؟ متی ھذا الوعد، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو یہاں متی استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ہم چوتھا لفظ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ایانا، ایانا، ایانا کب، when، یہ بھی ظرف زمان ہے اور اس میں استفہام بھی ہے، وقت دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایانا زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہے، اہم ترین امور کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور متا اور ایانا میں فرق یہ ہے کہ متا عام استعمال کے لیے ہوتا ہے، ایانا خاص اہم ترین امور کے لیے۔ سورہ زاریات میں ہے یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ یوم الدین جزا اور سزا کا دن کب آئے گا، قیامت کب برپا ہوگی، ایان یوم الدین۔ اور سورہ نمل میں ہے وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے جو جھوٹے معبود یہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، زمین کے اندر دفن ہیں، اور انہیں مرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کئی 100 سال گزر چکے ہیں، تم جنہیں اولیاء سمجھ کر پوچھتے ہو، یہ تمہارے جو نام نہاد جھوٹے معبود ہیں، یہ جن کو تم خدا بنا کر پوچھتے ہو، یہ بیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے ایان یبعثون کہ قبر سے کب اٹھائے جائیں گے، کب تک ان کو قبر میں اسی طرح سوئے رہنا ہے۔ تو یہ لا علم ہے، لاچار ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرتا،
تو جو باقی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، صالحین ہوں، شہداء ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، یہ اللہ کی مخلوقات ہوں. تو مخلوقات چاہے اچھی ہوں، بری ہوں، نیک ہوں یا بدکار ہوں، تو اچھے لوگوں کو بھی خدا بنایا گیا ہے اور برے لوگوں کو بھی خدا بنایا گیا ہے، اور ان مرنے کے بعد ان کی عبادت کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے استدلال سے یہ بات مشرکین کے سامنے رکھ رہا ہے. ذرا غور کرو، یہ تمہارے جو نام نہاد معبود ہیں، یہ بیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب تک قبر میں رہنا ہے اور کب یہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تو یہ تحقیر کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں. یہ جو سوال ہے تحقیر کے لیے ہے کہ اللہ کے پاس مکمل علم اور قدرت ہے، وہی ایک تنہا الہ ہے، اور باقی وہ باطل خدا ہیں، نام نہاد خدا ہیں، مخلوق ہیں، چاہے وہ اچھے انسان ہو چاہے وہ برے انسان. اب آئیے 5واں لفظ ہے امسی. اس کے بارے میں کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے. تو ظرف زمان ہے اور اس کا مطلب ہے گزرا ہوا کل، یسٹرڈے. جیسے جاءنی زید امسی، تو میرے پاس زید کل آیا تھا، کل زید میرے پاس آیا تھا. جاءنی زید امسی. امسی مبنی ہے تینوں حالتوں میں، امسی 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 ہی رہتا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اب ہم بات کریں گے مز اور منذ کی. مز یا منذ کا مطلب ہوتا ہے سنس، فرام دی ٹائم، اور یہ دونوں حروف جر ہیں لیکن بطور ظرف زمان بھی استعمال ہوتے ہیں، اور کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں. جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. ما رأیتہ مز یوم الجمعہ. تو مز کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اس لیے مز کے بعد یوم الجمعہ کے بجائے، یوم الجمعہ کے بجائے یوم الجمعتی استعمال ہوگا. یومی مجرور ہو گیا نا حرف جر کی وجہ سے، اور یعنی ابتدائی مدت بتاتی ہوں. جمعے کے بعد سے نہیں دیکھا، ابتدا جمعے سے ہو رہی ہے. تو ما رأیتہ مز یوم الجمعہ. اور بعض اوقات پوری مدت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو، اس آدمی کو، اس شخص کو 2 دن سے نہیں دیکھا. ما رأیتہ مز یومینی، اور مز کے بعد مجرور ہے دیکھیے یومین. یومان تھا، مز کی وجہ سے یومین ہو گیا. اور بعض علماء کے نزدیک منذ بطور مبتدا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے منذ ثلاثۃ ایام. تو منذ مبتدا ہے اور ثلاثۃ ایام یہ خبر ہے جملہ اسمیہ کے طور پر. اور 7واں اسم ظرف ہے قط. قط ماضی کے لیے، نیور ان پاسٹ، نیور ان پاسٹ. اور دیکھیے قط کا مطلب ہے ہرگز، تو ظرف زمان ہے، استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی منفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ما ضربتہ قط، کہ میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، بالکل نہیں مارا. اچھا ما رأیتہ قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. اسی طرح حدیث، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ میں نے دوزخ میں خواتین کی کثرت دیکھی. تو خواتین نے، صحابیات نے حیران ہو کر پوچھا کہ خواتین زیادہ دوزخ میں کیوں ہوگی؟ تو فرمایا تکفرن العشیر، یہ شوہروں کی ناشکری ہوتی کہ شوہر ان کے لیے ساری زندگی ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن ایک چیز جب ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ما رأیت فیہ خیرا قط، میں نے اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی، میں نے اس میں بالکل بھلائی نہیں دیکھی. تو یہ بہت ہی ناشکری کا کلمہ قط. قط کا مطلب ہے کہ
تو ما رأیت فیہ خیرا قط، میں نے اس میں بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ ماضی منفی کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں نے کبھی اس میں بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو ظاہر ہے مبالغہ کرتے ہیں. اچھا اسی طرح دیکھیے 8واں لفظ ہے اعود اور اعود، نیور ان فیوچر، نیور ان فیوچر. تو یہ بھی ظرف زمان ہے اور استقراق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مستقبل منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور قبل اور بعد کی طرح بتا چکے ہیں ہم کہ یہ بھی مخفف ہے. غایات بھی کہتے ہیں، مقطوع الاضافہ بھی کہتے ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھیے، لا اضربہ اعود، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا مستقبل کے لیے. لا اوتیہ اعود، میں اسے ہرگز نہیں دوں گا. یا آپ کہتے ہیں کہ ما شربت الخمر قط ولا اشربها اعود، نہ تو میں نے کبھی شراب پی اور نہ کبھی پیوں گا. تو یہاں دیکھیے کہ اعود کا جو لفظ ہے ماضی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قبل اور بعد یہ بھی ظروف ہیں، اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ مخفف ہیں جنہیں غایات کہتے ہیں، اور یہ قبل کے اوپر آخری حرف لام پر پیش ہے اور بعدو میں آخری حرف دال پر پیش آتا ہے. تو یہ کبھی اب تک سوفار کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ لم یغد الامر بعد، لم یغد الامر بعد، یعنی اب تک معاملے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. لم یغد الامر بعد، سو فار، اب تک کا مفہوم دے رہا ہے. دیکھیے اسی طرح یہ مبنی ہوتے ہیں اور جب مضاف ہو تو ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، جیسے انا حاضر من قبل، من قبل، تو میں پہنچ چکا ہوں آپ سے پہلے یا اس سے پہلے، تو وہ چھپا ہوا ہے. تو یہاں دیکھیے قبل سے پہلے حرف جر من ہے لیکن مجرور کی علامت نہیں پائی جاتی، اور دراصل اس جملے کا مطلب ہے انا حاضر من قبلک متی تجیتنا، یعنی میں آپ سے پہلے حاضر ہوں، آپ ہمارے پاس کب تشریف لا رہے ہیں. تو علماء نحو کہتے ہیں کہ قبل اور بعد کی 4 حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے اگر مضاف نہ ہو تو معرب ہیں، مضاف نہ ہو تو معرب ہیں، تو قبل ہی بعد ہی یہ. اور قبل اور بعد اگر مضاف ہو اور مذکور الیہ مذکور ہو تو معرب ہیں، اور قبل اور بعد اگر مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کا خیال بھی نہ ہو تو وہ معرب ہیں. اور قبل اور بعد اگر مضاف ہو لیکن مضاف الیہ خیال اور نیت میں موجود ہو تو یہ مبنی ہو جاتی. اب آ جائیے 10واں ظرف ہے کلما. کلما، تو کلما کا مطلب ہے وین سو ایور، وین ایور، جب بھی، جب کبھی، جو کوئی، یہ. اور یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، کل اور ما. کلما ترکیب میں ظرفیت کی وجہ سے کلن جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، کلّا کے طور پر آتا ہے، کلما. اس کے بعد آنے والا ما مصدری ہوتا ہے اور ما کی وجہ سے ظرفیت پیدا ہوتی ہے. اب اور کلما کے بعد اکثر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. اب کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیجئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. دوزخ میں جب ان کی کھال گل جائے گی،
ان کی جلد گل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کی جگہ دوسری جلد پیدا کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جلد میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو جلایا جائے گا، اور جلنے کی وجہ سے کھال گل جائے گی تو نئی کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر نئی کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے جب جب ان کی جلد گل جائے گی نئی جلد عطا کی جائے گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 ہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، تو وہ لکڑیوں کے تختوں سے کشتی بنانے لگے، الواح سے کشتی بنانے لگے۔ تو جب جب قوم کے ملأ کا وہاں سے گزر ہوتا، سرداروں کا وہاں سے گزر ہوتا، کلما مر علیہ، اور لگتا ہے کہ اس کشتی کی تیاری میں حضرت نوح کو کافی دن لگے تھے، شاید مہینوں لگ گئے ہوں۔ تو جب جب وہاں ان کا گزر ہوتا تو سرداروں کا سخیروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں کلما کا کیا مطلب ہے؟ جب جب۔ اور سورہ بقرہ میں کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اندھیری رات میں ہوتے ہیں، کیونکہ حالت نفاق کیا ہے؟ وہ ایک اندھیرا ہے، اور کبھی کبھی جب ان کے سامنے کوئی آیت آ جاتی ہے کسی محفل میں تو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی اس بجلی نے ان کے لیے روشنی کی تو وہ چل پڑے، یعنی جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں وہ کچھ دور چل لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین منافقت کے اندھیرے میں رہتے ہیں، اور کبھی کسی عالم کی یا اہل ایمان کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دو منٹ کے لیے ایمان کی روشنی ان کے دل میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے سورہ نوح میں بھی کلما کا لفظ استعمال ہوا ہے، کلما، جب جب، جب بھی، کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ تو جب جب حضرت نوح کہتے ہیں اللہ سے، اللہ جب بھی میں نے اپنی قوم کو ان کی اپنی مغفرت کے لیے بلایا، دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، کلما دعوتہم لتغفر لہم، تاکہ تو ان لوگوں کو معاف کر دے، میں نے مغفرت کی دعوت کے لیے بلایا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ تو جب جب، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں آگ کو بھڑکانے والے یہی یہودی ہوتے ہیں، اور آج بھی 1444 ہجری میں ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے یہ یہودی پیش ہوتے ہیں۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں امن ہو، لوگ مارے نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، اطفأها اللہ۔ جب جب یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ تو یہاں بھی کلما استعمال ہوا ہے، اس پر ذرا غور کیجیے۔ اب ایک اور لفظ ہے، ظرف زمان ہے، الآن، آن۔ تو آن یعین عین، آن یعین عین، یہ باب ضربہ سے ہے، وقت آ جانے کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید کی دو مثالیں۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 91 ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ لا الہ الا الذی آمنوا بنو اسرائیل، اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ ڈوبتے وقت تو کہا گیا اس وقت الآن، اب ایمان لاتا ہے، الآن وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا حضرت موسیٰ کی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں شامل تھا۔ تو وہ شخصیت ہے جو بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتا تھا اور نسل کشی کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، مفسد تھا، علو فی الارض کا مرتکب تھا۔ تو مرتے وقت کلمہ عذاب آ جانے کے بعد فائدہ نہیں دیتا، عذاب آ جانے کے بعد۔ تو فرعون نے کلمہ پڑھا کب؟ عذاب آنے کے بعد، الآن وقد عصیت، تو اب ایمان لاتا ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے الآن کا استعمال وہاں ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں، قالوا الآن جئت بالحق، جئت بالحق۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ گائے کو ذبح کریں تو کون سی گائے؟ اصل میں ان کی نیت نہیں تھی کہ گائے کو ذبح کریں، اس لیے بار بار سوال کرتے تھے، رنگ کیسا ہے، عمر کیسی ہے، حالت کیسی ہے۔ تو جب ساری تفصیلات حضرت موسیٰ نے بیان کر دیں تو کہنے لگے الآن جئت بالحق۔ یہاں حق کا مطلب ہے تکمیل، یہاں حق کا مطلب ہے مکمل معلومات، کہ اب آپ نے الآن جئت بالحق، کہ اب آپ نے پوری تفصیلات بیان کر دی ہیں، اب آپ آ گئے ہیں ساری تفصیلات لے کر، مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ الحین احیان، یہ بھی ظرف زمان ہے، طویل اور قلیل مدت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الحین کی جمع ہے احیان، اور احیانا بہت عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، روزمرہ ہے، احیانا کبھی کبھی، بعض اوقات، الہین، الہین ایک عرصے تک، ایک مدت تک، اور حینما بھی استعمال ہوتا ہے جب کے معنی میں، حینما، اور حین کے ساتھ ما کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک ظروف تھے جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے مثالوں کے ساتھ گفتگو کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔